بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی کرونا وائرس کو دنیا نے اپنے پیٹ میں لیا، اس کے ساتھ ہی تمام ممالک نے WHO کے معیار کے تحت اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ وہ اجتماعات چاہے نماز کے ہوں یا کسی اور چیز کے لیے، سب اجتماعات پر اس کا ادراک ہوا۔ اسی لیے پاکستان نے بھی اس بات کو دیکھتے ہوئے باجماعت نماز اور نماز جمعہ پر پابندی لگائی تاکہ کرونا وائرس کو مزید نہ پھیلنے دیا جا سکے۔ اب چونکہ رمضان آ رہا ہے، اس لیے 18 اپریل کو صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے علماء کرام سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں کچھ نکات پر اتفاق ہوا۔ اس اتفاق کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان نے باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ اس نکات کو نہ ماننے گناہ کا مترادف ہوگا، اور علماء کرام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان نکات کی پاسداری کی جائے گی۔ ان نکات کے تحت مساجد سے کارپٹیں ہٹائی جائیں گی، فرش صاف کیے جائیں گے اور دھوئے جائیں گے، 50 سال سے زائد اور بچوں کو مساجد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور باجماعت نماز-e-تراویح کی صورت میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا اور کہا کہ اس کی وجہ سے حکومت نے جو اجازت دی ہے، ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیونکہ رمضان میں لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور افطاریوں کا سلسلہ بھی چلتا ہے، آپس میں لوگ افطاریوں کے ایک دوسرے پر مدعو کرتے ہیں، افطار پارٹیز ہوتی ہیں، اور باجماعت نماز-e-تراویح پڑھنے کی صورت میں کرونا وائرس میں پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ باقی تمام اسلامی ممالک بشمول سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر اسلامی ممالک نے تراویح بجماعت اور نماز بجماعت رمضان میں منسوخ کر دی ہے، اور مسجدوں میں اوقاف کے زیر نگرانی افطاریوں کے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ یہاں آپ کے بعد بتا چلیں کہ روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین جناب مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ وہ نماز گھر میں ادا کریں گے اور تراویح بھی گھر میں ادا کریں گے، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ جس کو نزلہ ہے، کھانسی ہے یا بخار ہے یا سانس لینے میں دشواری ہے، وہ مسجد میں ہرگز تشریف نہ لائے، اور جہاں مسجد چھوٹی ہیں وہاں 2 جماعتیں کرائی جائیں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے منگل کو اس بات پر زور ڈالا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی تو حکومت نے جو مشروط اجازت دی ہے باجماعت نماز اور باجماعت تراویح کی، اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے گھروں میں نماز ادا کرنی چاہیے اور تراویح بھی ادا کرنی چاہیے، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ایسا سلسلہ کوئی ہو تو اس صورت میں اسلام کیا کہتا ہے، یہ کلپ ذرا سنیے۔ ہاں، نماز پڑھ لیا کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ گھر کے اور مسجد کے درمیان نالے پہ اجازت مل گئی، بینائی کمزور ہونے پہ اجازت مل گئی، ایک محدود مدت کے لیے ایک ایسی خوفناک بیماری انسانوں کا پیچھا کر رہی ہے، اب اجازت کیوں نہیں ہوگی مسجد سے گھر جا کے نماز پڑھنے کی؟ یہ ہم کیوں تقلید جامد اور ٹھوس مفتی بن چکے ہیں؟ کیوں ہم نے دین کو ایسے بنا لیا ہے جیسے ایک لکڑی کا تنا ہوتا ہے؟ یہ دین، وہ شیخ عرب کے ایک عالم ہیں بہت بڑے، شیخ عاصم الحکیم، ان کی میں نے بات سنی، انہوں نے پاکستانیوں کا نام لیا ہے، مفتیوں پاکستانی علماء کا نام لیا۔ اس نے کہا پاکستانی علماء اللاجیکل باتیں کر رہے ہیں، اللاجیکل، غیر یعنی باصلاحیت نہیں ہے، سیدھی بات میں اس نے ہماری بےعزتی کر دی ہے پاکستان کے مولویوں۔ اس نے کہا یہ باصلاحیت نہیں ہے، یہ دین لاجیکل ہے، لاجیکل۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دین ایسا ہے کہ مخصوص حالات میں اس کے حکم بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے حکم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاؤں، جو ہمارے علماء بڑے بے چین ہیں نا مسجدوں میں آنے کے، ان سے جا کر گزارش کیجئے کہ نماز اذان کے اندر 2 لفظ الصلاۃ فی بیوتکم اور الصلاۃ فی رحالکم، یہ بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، مسلم کی ہے، ہر کتاب الصلاح میں آئی ہے۔ جس حدیث کی کتاب میں کتاب الصلاح ہے، باب الصلاح ہے، اس میں یہ روایت آئی ہے کہ جب بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، آندھی آ جائے، یا ماحول ایسا بن جائے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، الصلاۃ فی بیوتکم۔ اور یہ لفظ آپ حی علی الصلاح کی جگہ پہ کہا کرو اذان کے اندر۔ اذان کے اندر کیا پاکستان کے مولویوں نے آج تک آپ نے سنا کہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں مسجدیں کھولو اور ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ایک نفل نماز پڑھنی ہے آ کر، نہیں تو ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، کہ انہوں نے کبھی اذان کے اندر حی علی الصلاح کی جگہ پہ الصلاۃ فی رحالکم کہا، الصلاۃ فی بیوتکم کہا؟ کس اتنی بڑی اہم سنت کو ترک کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، جو ایک چیز مشروع ہے،
نبی علیہ السلام نے اجازتیں دی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو جو گھنٹی ہے اس کو لازمی پریس کریں۔